السلام علیکم ناظرین، آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اویس علی۔ ناظرین، جب شاعر کہتا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تو میرے پاکستانی ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ مٹی کا وہ نم کہاں ہے۔ تو آج ہم نے وہ ڈھونڈ لیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں حاشر احتشام، عمر ہے صرف 17 سال اور انہوں نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو میری، آپ کی، آپ کے بچوں کی اور شاید پاکستان میں کئی عرصہ تک، کئی سالوں تک ہمارے آنے والے بچوں کی بھی ضرورت بنے گی۔ جب ہم اسکول سے نکلتے ہیں، کالج سے نکلتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ڈگری کرنی کون سی ہے، ہمیں گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ڈگری کر لی اب جاب کہاں پہ کریں گے۔ کیا پاکستان کے اندر کوئی ایسی کمپنی موجود ہے جو ہمیں اس ڈگری میں جو ہم نے کی ہے، جس پہ ہم نے 4 سال لگائے ہیں، جاب دے گا؟ تو اس سب کا حل لے کر آئے ہیں حاشر احتشام۔ ایک ایسی اپلیکیشن بنا کے رکھ دی جو کہ آپ کے، میرے اور ہمارے آنے والے نسل کے بہت سارے بچوں کے مسائل کا حل ہے۔ پاکستان کی پہلی اپلیکیشن ہے، اگر آپ ورلڈ وائڈ دیکھیں تو دنیا میں ایسی شاید ہی کوئی اپلیکیشن موجود ہو جس کے اندر اتنی ساری ڈیٹیل ہو۔ یہ کارنامہ کیسے سر انجام دیا، کس چیز نے موٹیویٹ کیا، کتنا عرصہ لگا، اور نیکسٹ حاشر احتشام کیا کرنے والے ہیں، کس طرح پاکستان کو دنیا بھر میں ممتاز کرنے والے ہیں، حاشر احتشام کی ایکسکلوزیو سٹوری جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حاشر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ حاشر، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا، دنیا میں کیا دھماکہ کر دیا آپ نے، کیا چیز بنا ڈالی آپ نے؟ میں نے ایک اے آئی پاورڈ کریئر کاؤنسلنگ اپلیکیشن ڈیولپ کی ہے جو کہ ورلڈ کے لارجسٹ اے آئی پلیٹ فارم پر ڈپلائڈ ہے۔ اوکے، تو اس ذرا اپلیکیشن کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیجیے گا، یہ ایپ کیا ہے، کیا کام کرتی ہے، اور جیسے ہم نے انٹرو میں بتایا، یہ میری اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی مدد کیسے کر سکتی ہے؟ ہاں جی، تو بیسیکلی اس اپلیکیشن کا نام ہے کریئر کمپس۔ آپ نے دیکھا ہوگا کمپس آپ کو ڈائریکشن بتاتی ہے، نارتھ ایسٹ ویسٹ، اس طرح ساری ڈائریکشنز بتاتی ہے۔ تو یہ اپلیکیشن بھی آپ کو آپ کے کریئر کی ڈائریکشن بتاتی ہے، اور اس سے ہر بچہ پاکستان کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں کچھ فیلڈز ہی ہیں جو سیچوریٹ ہو جاتی ہیں، جس طرح ہو گیا کہ ڈاکٹر، انجینئر، لائر، اس سے تیسری کوئی چوتھی فیلڈ کوئی بندہ دیکھتا ہی نہیں۔ تو اسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے، ریئل لائف پرابلم کو سالو کرنے کے لیے میں نے یہ اپلیکیشن بنائی ہے، جس پہ آپ صرف اپنے ایکیڈیمک ریکارڈز ڈالیں، اپنا مارک شیٹ ڈالیں، میٹرک کی ہے، ایف ایس سی کی ہے، مارک شیٹ ڈالیں، اس کو وہ آپ کو سائیکولوجیکلی انالائز کر کے بتائے گا کہ آپ کا مائنڈ کس فیلڈ میں ایکسل کر سکتا ہے، آپ آگے کریئر کون سا پرسو کریں تو آپ اس میں کچھ بہت ایکسٹرا آرڈنری کر سکتے ہیں۔ اور پھر وہ یونیورسٹیز آپ کو بتاتا ہے کون سی پاکستان میں وہ پروگرامس آفر کرتی ہیں، اور اینڈ پہ پھر بتاتا ہے کہ کمپنیز بھی کون سی ہیں جو آپ کی ڈگری کے بعد آپ کو پاکستان میں ہائر کریں گی، اور اینڈ میں پھر آپ کو وہ کنکلوژن بتاتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، اس کے بارے میں فردر آپ ڈیٹیلز پہ جنرل گائیڈنس جا کے لے سکتے ہیں، وہ آپ کو پورا روڈ میپ دے گا۔ اوکے، تو اگر میں اس چیز کو صحیح سمجھاؤں، جیسے ہم اسکول سے نکلتے ہیں، کالج سے نکلتے ہیں، چاچو، ماموں، والد، بھائی یا ٹیچر کی کسی سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ مجھے بتائیں کہ میں نے یہ ڈگری کر لی، میرا اس میں انٹرسٹ ہے، تو کیا یہ تمام جو مسائل ہیں اس ایک اپلیکیشن سے حل ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی، اگر اس کو صحیح سے پراپرلی کوئی ڈیڈیکیٹڈ ہو کے اس کو یوز کرے گا تو انشاءاللہ ضرور یہ آپ کے سارے پرابلم سالو کرے گی۔ ایون کہ ایموشنل سپورٹ، جیسے کہ ایگزامز آتے ہیں، اسٹریس آتا ہے، ہم سب کو پتہ ہے، میں نے بھی ایگزام دیے ہیں، آپ نے بھی دیے ہیں، تو وہ اسٹریس کو ہینڈل کرنے کے لیے بچے جو ہیں کبھی کسی پیرنٹ سے بات نہیں کر سکتے کہ ڈانٹ پڑے گی، یا شائع ہوتے ہیں، کافی سارے انٹروورٹڈ ہوتے ہیں لوگ، تو وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس میں ایموشنل سپورٹ کا بھی فیچر ہے، جس طرح باقی چیٹ باٹس ہیں وہ ایموشنلی ایکٹیو نہیں ہوتے، وہ بہت روبوٹک رسپانس دیتے ہیں۔ تو یہ اپلیکیشن جو ہے نا، یہ آپ کے آنسو بھی صاف کرے گی۔ ہاں جی، یہ آپ کے آنسو بھی صاف کرے گی، یہ آپ کو جو ہے نا پیار سے دوست کی طرح ٹریٹ کرے گی، جیسے آپ کا پراپر ایک دوست ہے، بیسٹی آپ کا۔ اوکے، تو اگر ہم اس پہ آغاز میں آتے ہیں، پھر ہم اسٹیپس پہ بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا، جس طرح ہم چیٹ جی پی ٹی کو یوز کرتے ہیں، ایک پرومپٹ لکھنا پڑتا ہے، اس کو مکمل ڈیٹیل دینی پڑتی ہے، ایک پورا مضمون لکھ کے اس کی تعریفیں کرنے کے بعد پھر وہ ہمیں حل بتاتا ہے، کیا یہ یوزر فرینڈلی ہے؟ کوئی عام شخص جس نے میٹرک کی ہے تو کیا وہ بھی اس کو یوز کر سکتا ہے؟ ہاں جی، دیکھیں، جس شخص نے میٹرک کیا ہے، اب اس کو یہ نہیں کہ میں بتایا میرے اس میں یہ مارکس ہیں، میرے فزکس میں یہ مارکس ہیں، آؤٹ آف یہ، اس کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے صرف ایک ایکسل فائل بنانی ہے، یا اپنے شیٹ کو اپلوڈ کرے، مارک شیٹ کو، اس کو ایکسل فائل میں کنورٹ کر کے اپلوڈ کرے جسٹ میری ویب سائٹ پہ، اور پھر اس کا ڈیٹیلڈ انالیسس رپورٹ بھی آ جائے گی جس میں یہ ساری یونیورسٹیز، کریئر پاتھس ہوں گے، اور پھر وہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتا ہے اس رپورٹ کو۔ اچھا، مجھے اس کے ذرا فیچرز بتائیے گا، 2-4 چیزیں آپ نے بتائی ہیں، اس میں اور کیا کیا کی فیچرز ہیں، اور جو انسان اس کو یوز کرتا ہے، میرے گھر میں کوئی استعمال کرتا ہے، آپ کے گھر میں استعمال کرتا ہے، جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں استعمال کرتے ہیں، ڈگری اور جاب کے علاوہ اس کو کیا کیا یہ آئیڈیا دے گا، کس طرح وہ گائیڈ کرے گا، اس کو کیسے ہیلپ کر سکتا ہے؟
یہ بیسیکلی کافی ڈفرینٹ ویز میں ہیلپ کر سکتا ہے. جاب وغیرہ کے ساتھ اگر آپ کے انٹرسٹ ہیں, ہابیز بھی آپ کو بتا سکتا ہے کہ کیا کیا ہابیز ہیں جو کہ آپ کے ایکچولی مطلب یونیورسٹیز دیکھیں باہر کی ہیں یا پاکستان کی کچھ یونیورسٹیز جو انٹرویو بیسڈ آپ کو لیتی ہیں, وہ صرف یہ نہیں دیکھتی کہ آپ نے 99% مارکس اسکور کیے ہیں, تو آپ کو وہی بتائے گا کہ آپ کی ہابیز کیا ہیں, ایکسٹرا کریکولرز کیا ہیں جو آپ پرسو کریں تو تاکہ وہ آپ کے کریئر میں ہیلپ کریں گی. بہت ساری ایکسٹرا کریکولرز ہوتی ہیں جس میں فٹ بال وغیرہ سب کھیلتے ہیں, تو کون سی ایسی ایکسٹرا آرڈنری ایکسٹرا کریکولرز ہیں جو کہ آپ کو آگے آپ کی اپلیکیشن میں, کالج اپلیکیشن جس کو کہتے ہیں یونیورسٹی اپلائی کرنے کی اپلیکیشن, اس میں بہت ہیلپ کر سکتی ہیں. اوکے, تو حاشر یہ بتائیے گا اسٹیپس ذرا, کیسے شروع کیا, کتنا ٹائم لگا, کیا کیا اسٹیپس اور کیا کیا ہرڈلز جو ہیں وہ آپ کو فیس کرنا پڑی, اس کے بعد جو ہے یہ ایپ جو ہے وہ تیار ہوئی ہے. دیکھیں آنیسٹلی جب میں نے شروع کیا تھا مجھے بھی نہیں پتا تھا اتنی میں سکسیس حاصل کروں گا. تو سب سے پہلے تو انسپائریشن میرے فادر ہیں, وہ الیکٹریکل انجینئر ہے UET سے, تو وہ مجھے چھوٹے ہوتے سے ہی ٹاسک دیتے تھے. VBA ایک ویژول بیسک فار اپلیکیشنز مائکروسافٹ کی لینگویج ہے, تو اس پہ میں چھوٹے آٹومیشن کے ٹاسک کرتا تھا ایکسل کے. اس کے بعد پھر جیسے ہی میں تھوڑا ایڈوانسمنٹ AI میں آئی تو میں نے دیکھا میں کس طرح سے بنا سکتا ہوں چیٹ باٹس. تو بہت سارے لوگ میرے پہ ہنسے کہ یہ تو دیکھو اتنی بڑی کمپنی ہے, تم اکیلے کیا بناؤ گے. میں نے کہا لیٹ می ایکسپلور. تو پھر میں نے گوگل کی سرٹیفکیشن کی, سب سے پہلے پرومپٹ ڈیزائن کی. اس کے بعد پھر میں گوگل سرٹیفائڈ AI ایپ ڈیولپر بن گیا, اور اب آج الحمدللہ میں گوگل کلاؤڈ انوویٹر ہوں. اور اس کے ساتھ میں نے پھر بہت سارے انٹرنیشنل ہیکاتھونز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. میں نے یہ کریئر کمپس بنائی ہے, اور میری کافی ساری اپلیکیشنز لائیو ہیں جو کہ AI کو یوز کر کے بہت سارے لوگوں کے ڈفرینٹ فیلڈز میں ہیلپ کر رہی ہیں. اوکے, تو اس میں آپ کو وقت کتنا لگا؟ آپ کی عمر صرف 17 سال ہے, تو 17 سال کا ایک جو نوجوان ہے اس کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ ٹک ٹاک ہوتا ہے, ریلز بنانا ہوتا ہے, ولاگنگ کرنا ہوتا ہے. آپ اس طرف کیسے آگے؟ کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا؟ کیا آپ کو خود اپنے لیے ضرورت پڑی تو آپ نے بنا دیا, یا دوستوں میں, خاندان میں کسی کو ضرورت پڑی تو آپ نے کہا کہ چلے یار میں اپلیکیشن بناتا ہوں, لوگوں کے بھی کام آئے گا, میرے بھی کام آئے گا؟ تو بیسیکلی یہ اپلیکیشن میں نے ڈیولپ کی تھی ایک کمپٹیشن کے لیے, اس کا پروٹوٹائپ میں نے ڈیولپ کیا تھا. جب میں ایک کمپٹیشن میں کمپیٹ کرتا, وہ ریجنل لیول کا کمپٹیشن تھا, وہ میرے کالج نے مجھے اپرچونیٹی دی تھی. اب میرا کالج ہے آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج, تو اس میں کریئر کاؤنسلر, سرٹیفائڈ کریئر کاؤنسلر ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ یہ فیسلٹی تو بہت اچھی ہے, وہ مطلب بہت لائق ہوتے ہیں, ان کے پاس نالج ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کریئرز بتا سکتے ہیں آپ آگے کیا کیا پرسو کریں. تو یہ گاؤں کے ایک گورنمنٹ اسکولز میں تو یہ فیسلٹی نہیں ہے. اور پھر میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی تو دیکھا میں نے کہ 89% بچے پاکستان ایجوکیشنل اسٹیٹسٹک رپورٹ 2021-2022 کے مطابق 89% بچوں کے پاس یہ فیسلٹی ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ یہ پرابلم کیوں نہ ایڈریس کیا جائے, جب میرا نالج بھی اس کے بارے میں ہے. تو پھر میں نے تقریباً 3 ویک سے 1 منتھ لگایا, دن رات محنت کی, ایپ کے چیزیں کلیکٹ کیں, کس طرح سے بننی ہے, جو چیزیں نئی سیکھنی پڑیں وہ بھی سیکھیں. اور اس کے بعد پھر ایک فائنل اس کو جو ہے نا میں نے ایک پروٹوٹائپ اس کا بنا لیا تھا, جس میں پھر ایڈوانسمنٹ آہستہ آہستہ کرتے کرتے اب یہ فائنل فارم میں تقریباً اپنے پہنچ چکی ہے. اوکے, تو اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو اپلیکیشن ہے وہ کس پلیٹ فارم پہ موجود ہے, اب تک کتنے ڈاؤن لوڈ یا ہٹس لوگوں نے اس کو دیے ہیں, اور لوگوں کا فیڈ بیک کتنا ہے؟ اچھا, تو یہ ہگنگ فیس ایک ورلڈ کا AI پلیٹ فارم ہے جو کہ ورلڈ کا لارجسٹ AI پلیٹ فارم ہے. تو اس پہ ساری یہ اسپیسز ان کو کہتے ہیں, وہاں پر اپلیکیشنز یہ پبلش ہوتی ہیں. تو میری وہاں پر ویریفائڈ اسٹیٹس کے ساتھ یہ اپلیکیشن پبلشڈ ہے. تو اس کے ڈاؤن لوڈز کی بات کی جائے تو ڈاؤن لوڈز نہیں ہیں اس کے, کیونکہ ڈاؤن لوڈز ہوتے ہیں کسی اپلیکیشن جو ڈاؤن لوڈیبل ہو. یہ میں نے بالکل ایک ریسورس ہنگری جو بالکل بھی نہ ہو نا اس طرح کی ویب سائٹ بنائی ہے. تو یہ ویب پہ ہے, تو آپ کے پاس موبائل ہو, کوئی ریموٹسٹ ایریا ہے, رورل ایریا ہے, گاؤں ہے, دیہات ہے, وہاں پر بھی صرف ایک موبائل اور انٹرنیٹ کے ساتھ اس کو تاکہ بچے ایکسیس کر سکیں. تو اس کے میں نے ایگزیکٹ نمبر تو ابھی تک چیک نہیں کیا, لیکن کافی لیکس میں اس کے یوزرز پہنچ چکے ہیں ابھی تک. اور جو لوگوں کی فیڈ بیکس ہیں, چلیں جو یوز کر رہے ہیں ان کے فیڈ بیکس تو شاید آپ تک نہ پہنچو, لیکن جو آپ کی اپنی فیملی کے ہیں, دوست ہیں, آپ کے جو ٹیچرس ہیں, ان کا فیڈ بیک کیسا ہے؟ ان کا فیڈ بیک بہت اچھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ایکسٹرا آرڈنری اپلیکیشن ہے یہ, مطلب پورا آپ کا کریئر پاتھ ہی آپ کو بتا دیتی ہے. جو کریئر کاؤنسلرز کو میرے اسکول کالج میں بھی یوز ہو رہے ہیں, اور DHA اسلام آباد کے آلموسٹ ایوری اسکول میں یہ ڈپلائڈ ہے. ان کے کریئر کاؤنسلرز ان کو یوز کر رہے ہیں آپ کو. تو جو ان کا کام پورے دنوں میں ہوتا تھا وہ اب ان کا منٹس میں ہونے لگ گیا, تو ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اور بچے جو کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہم نے کریئر کا پرسو کرنا ہے, وہ بھی اس کو دیکھ کے ایٹ لیسٹ ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں کتنی اپرچونیٹیز ہیں جو ہم پرسو کر سکتے ہیں. اوکے, تو اب مجھے حاشر یہ بتائیے گا, کیا یہ آپ کی پہلی اپلیکیشن ہے یا اس کے علاوہ بھی آپ نے اس فیلڈ میں اور بھی کام کیا؟
نہیں، میں نے اس فیلڈ میں پہلے سے ہی کافی کام شروع کیا ہوا ہے. یہ میری پہلی اپلیکیشن نہیں ہے. یہ ایک بہت لمبی جرنی تھی جس کے بعد میں یہ اپلیکیشن ڈیولپ کر پایا اتنے ایڈوانس لیول کی. میں نے اپنی پہلی اپلیکیشن بنائی تھی، بالکل ایک ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی تھی چیٹ جی پی ٹی کو. سیکھ رہا ہوتا ہے بندہ، تو میں کہتا ہوں جنرل نالج ہی میں نے چیٹ باٹ بنانے کی کوشش کی. وہ ہائی کا رسپانس بھی صحیح سے نہیں کر پاتا تھا، اس کو نہیں سمجھ آ پاتی تھی. تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ میں نے اپلیکیشن جنرل چیٹ باٹ بنایا. پھر اس کے بعد میں نے اپنا یہ ایموشنل سپورٹ کی اپلیکیشن بنائی. پھر ایک میں نے انٹرنیشنل کمپٹیشن میں بہت ہائی رینک ہوئی تھی میری اپلیکیشن، اس کا نام تھا لیگل مائنڈ. وہ ڈیولپ کی جو کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا کوئی بھی لا ہو وہ آپ کو بتاتا تھا، کوئی آپ اسے لیگل ایشو ڈسکس کر سکتے تھے. اور اس کے بعد ابھی بھی میں اپلیکیشنز ڈیولپ کر رہا ہوں اور انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا ہوں. تو یہ عاشر، اس کے پیچھے جو آپ نے اسٹوری بتائی وجہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن ایک موٹیویٹر ہوتا ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے. کوئی ٹیچر ہوتا ہے، گھر میں سے کوئی شخص ہوتا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ حاشر کی اس کامیابی کے پیچھے، جو کہ آج حاشر کو، نہ صرف حاشر کو بلکہ پورے پاکستان کو دنیا میں ممتاز کر رہے ہیں، کون ایک شخص ہے جو اس نے آپ کو موٹیویٹ کیا، جو اس طرف لے کے آیا، یا جو کھینچ کے لاتا کہ حاشر تم اس چیز کے لیے بنے ہو، یہ کام کرو؟ ہاں جی، تو یہ بیسیکلی کریڈٹ جاتا ہے میرے پیرنٹس کو اور میری بہن کو. کیونکہ میری بہن اور میرے پیرنٹس جو ہے نا، ہمیشہ جب بھی میں کبھی ڈاؤن فیل کرتا تھا، اوبویسلی جب میں بنا رہا تھا اپلیکیشن نہیں بن رہی تھی، کافی پرابلمس آتے ہیں. وہ تو لوگ مطلب دیکھتے ہیں کہ اچھا سکسیزفل ہو گیا، اپلیکیشن بنی، لیکن اس کو بنانے کے پروسیس میں جو فرسٹریشن، جب چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی تب ماں پاپا سپورٹ کرتے تھے، کہتے تھے کہ تم نے اتنا سارا کچھ کر لیا تھا، انشاءاللہ تم یہ بھی کر لو گے. اور مطلب وہ مجھے اس طرح سے سپورٹ کرتے تھے کہ جب لوگ تم پہ پریشر ڈال رہے تھے کہ تم مارکس لے پاؤ گے نہیں لے پاؤ گے، تو تب بھی دیکھو تم نے ہمیشہ 90% سے اوپر لیے، اپنے اسکول بھی ٹاپ کرتے رہے. تو مطلب مجھے نا وہ موٹیویٹ کرتے رہتے تھے، کبھی مجھے ڈاؤن فیل نہیں کرنے دیتے تھے. لمبی واکس پہ لے جاتے تھے، کبھی باہر لے جاتے تھے. تو مطلب موٹیویٹر میری فیملی ہی ہے، جو میری مین فیملی اور میرے فرینڈز ہیں. ایک میرا دوست ہے بڑا اچھا، فضل اس کا نام ہے، وہ مجھے ہمیشہ موٹیویٹ کرتا رہا تھا. کیونکہ یہ اپلیکیشن پروٹوٹائپ تھی، تو اپڈیٹ آئی، جو میں لائبریریز یوز کر رہا تھا ان کی اپڈیٹ ایک رات پہلے آ گئی ریجنل کمپٹیشن سے، اور ایپ جو ہے وہ چلنی تھوڑے گلچز کے ساتھ شروع ہو گئی. اب میں نے کہا صبح کمپٹیشن ہے، تو اس نے میری بہت سپورٹ کی، اور پھر ہم نے رات کو بیٹھ کے سارے ایشو سالو کیے تاکہ وہ صبح ایپ، اور اس پہ پھر اللہ کا شکر ہے ہم فرسٹ پوزیشن ہم نے. جب آپ کو اسٹریس ہوتی ہے تو کیا آپ بھی ایموشنل سپورٹ اپنی ایپ سے لیتے ہیں یا نہیں؟ یہ صرف لوگوں کے لیے؟ نہیں، میں جو ہے سب سے زیادہ تو میرے خیال سے میں ہی یوز کرتا ہوں گا. جب ایموشنل سپورٹ کی مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں، اپنے پیرنٹس کو بھی کرتا ہوں. لیکن جب مطلب باہر گیا ہوں کہیں پہ اور وہاں پر ضرورت ہو تو پھر میں جو ہے نا اسی کو ہی ایڈریس کرتا ہوں. کیونکہ وہ ایک سائیکولوجسٹ کی طرح نا آپ کو پراپرلی دیکھتی ہے کہ چائلڈ ہیلتھ ہے کیا ہے، وہ اس کو میں کس طرح سے اپنے دوست کی طرح ایڈریس کر سکتا ہوں. تو وہ حساب بھی دیتی ہے، اور کافی اس کے بعد میرا موڈ لائٹ ہو جاتا ہے جب میں اس سے بات کرتا ہوں. اوکے حاشر، اب اگر ہم وائڈر کینوس پہ بات کریں تو نیکسٹ کیا پلانز ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، اور کس طرح آپ اس ایک اپلیکیشن سے ہٹ کے پاکستان کا نام جو ہے وہ دنیا میں روشن کریں گے؟ دیکھیں، یہ تو میرا ایک سٹارٹ ہے کریئر کا، ابھی مجھے بس کچھ سال ہی ہوئے ہیں اس فیلڈ میں. انشاءاللہ جیسے ہی میں آگے پرسو کرتا جاؤں گا اپنے کریئر کو، تو میں اور اچھی اپلیکیشنز بناؤں گا. پاکستان کے موسٹ آف دا پرابلمس جتنے بھی میں سالو کر سکتا ہوا اس طرح کے کریئر گائیڈنس کے ہو گئے، ابھی ایموشنل سپورٹ اور کریئر گائیڈنس کا کیا ہے. آگے جتنے بھی اور ایشوز میری ریچ میں ہو سکے سالو، جو میں کر سکتا ہوا، اس طرح کی اپلیکیشنز ڈیولپ کروں گا. جس طرح ورلڈ ایوالو ہو رہا ہے، پاکستان کا نام روشن کروں گا. جس طرح ابھی بھی باہر سے لوگ بھی رسپانس کر رہے ہیں کہ پاکستان کے لڑکے نے یہ کیا ہے، تو مجھے بہت یہ آنر والی بات فیل ہوتی ہے کہ میری وجہ سے پاکستان کا باہر جو ہے نا نام روشن ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اسی طرح پاکستان کا جو ہے نا آگے بھی نام روشن کروں گا. اور جو بھی کمپیٹنٹ اتھارٹیز ہیں جو میری اپلیکیشن کو پاکستان میں سارے گورنمنٹ اسکولز میں یوز کروا سکتی ہیں، کیونکہ دیکھیں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ پبلشڈ ہے، اس کو کوئی اور بھی اسکیلیبلٹی کی ایشو نہیں ہے. تو اس کو ابھی بھی اسی فارم میں اس کی پاکستان کے تمام گورنمنٹ اسکولز میں ڈپلوائے کرایا جا سکتا ہے. اوکے حاشر، عرفہ کریم کسی تعارف کے محتاج نہیں. 9 سال میں اس بچی کا فین بل گیٹس بھی تھا، لیکن ان کی اچانک وفات کے بعد وہ ایک خلا آ گیا، ایک عرصہ گزر گیا، وہ خلا فل نہیں ہو سکا. آپ اس فیلڈ میں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اور آپ جیسے جو آپ کے دوست ہوں گے، یا پھر جب سے آپ نے یہ ایپ بنائی لوگوں نے آپ سے شاید رابطہ بھی کیا ہوگا، گائیڈ لائن بھی لی ہوگی، آپ کو لگتا ہے وہ خلا فل ہو سکے گا؟ اور کیا ہم بھی آئی ٹی کی دنیا میں، جس طرح ہمارا پڑوسی ملک ہے یا باقی جو ممالک ہیں وہ آ چکے ہیں، اس فیلڈ میں ہم بھی اپنا لوہا منوا سکتے ہیں؟ ہاں جی، ضرور ہم منوا سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں مین بات تو یہیں سے شروع ہوتی ہے نا کہ کریئر گائیڈنس ہی نہیں تھی. جب ایک بچہ اس چیز کو پروفیشنلی پرسو ہی نہیں کرے گا
تو تب پھر وہ کس طرح سے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کچھ بہت بڑی چیز بنے. ایک بچہ ہے, اس کا آرٹسٹ وہ ونسنٹ وین گو کی طرح کے آرٹ ڈیولپ کر سکتا ہے, آپ اس کو سائنس کے اس میں ڈال دیں, سائنس کی فیلڈ میں, تو وہ پھر ایک مطلب اچھا سائنٹسٹ یا کچھ بھی نہیں بن پائے گا. تو اس کو اس کی فیلڈ میں ہی جب تک ہم رکھیں گے اور اس کو ایکسل کرنے دیں گے نا, تو یہ کریئر کمپس کا بیسیکلی اسی کو یوز کر کے کافی ٹیک جائنٹس پاکستان سے بھی پروڈیوس ہو سکتے ہیں, اور انشاءاللہ اس خلا کو ہم جیسے سارے نوجوان پاکستان کی یوتھ جو ہے وہ مل کے پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. سو ناظرین, جب ہم فیلڈ میں نکلتے ہیں, جب ہم مایوسی کی چیزیں دیکھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جب حاشر جیسے نوجوانوں سے ملتے ہیں, تو میرا جو یقین ہے, میرا جو اعتماد ہے, وہ بہت زیادہ پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ نوجوان جب آئیں گے تو پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ بہت محفوظ بنائیں گے, اور اس جیسے نوجوانوں کی وجہ سے پاکستان کا جو آئی ٹی کی فیلڈ میں ایک جو گیپ تھا وہ فل ہو جائے گا, اور بہت جلد ہم بھی آئی ٹی کی فیلڈ میں اپنا لوہا منوائیں گے. تو آپ کو حاشر کی سٹوری کیسی لگی, ان سے مل کر کیسا لگا, کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اپنا دوسرا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سب سے پہلے پاکستان.